دادا سائیں وہ میری منگ ہے اور اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ حمدان خان نے دادا سائیں کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ 5 سال بعد آسٹریلیا سے لوٹا تھا۔ دادا سائیں نے چچا کی بیٹی سے اس کی منگنی کروائی تھی، مگر حمدان خان خود سے 12 سال چھوٹی وردہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ 5 سال بعد آیا تو وردہ کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ بے حد حسین ہو چکی تھی، لیکن اب وہ اس کی بھابھی بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر وہ آپس سے باہر ہو گیا اور دادا سائیں کے پاس جا پہنچا۔ وردہ کے انکار پر اس نے اس کے کمرے میں جاتے اسے دادا سائیں نے ہم سب کی نسبت طے کر دی ہے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا انہوں نے۔ حمدان نے بھنے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنی وارڈروب سے اپنے لیے کپڑے نکالتا ہوا تنفر سے مسکرایا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے دادا سائیں کے فیصلے سے؟ نور بخت نے بغور اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کے باہر سے پڑھ کر آنے کے بعد سے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ نہیں ہونا چاہیے، اس نے الٹا سوال داغا، جس پر نور بخت اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وردہ اچھی بیوی ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ نور بخت کے جملے پر وہ بے ساختہ کہکا لگا گیا۔ 13 سال کی بچی کے لیے آپ یہ بات کر رہی ہیں مما سائیں؟ آپ لوگوں نے میری اور اس کی عمر کا اندازہ لگایا ہے؟ 12 سال چھوٹی ہے وہ مجھ سے۔ جس عمر میں ہوں اس عمر میں آتے آتے اسے 12 سال لگیں گے، اور میں اس سے مزید 12 سال اور بڑا ہو جاؤں گا۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں کہ ہم دونوں میں بہت ایج ڈفرینس ہے؟ ہماری سوچ کبھی نہیں مل پائے گی۔ وہ ہمیشہ چھوٹی بچیوں کی طرح ہی بہیو کرے گی جو میں ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس نے سگیر لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی اور اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو اب تم؟ نور بخت نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہیں جہاں سے آیا تھا، چھٹیوں پر۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہاں آ کر ہی غلطی کی، نہ یہاں آتا نہ ہی مجھ پر یہ بم پھوڑا جاتا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سامان پیک کرنے میں مصروف ہی رہا۔ حمدان، ابھی یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تم۔ بابا سائیں کچھ دنوں میں تمہاری اور وردہ کی منگنی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایک اور بم جو اس پر پھوڑا گیا تھا، جس پر حمدان اش اش کرتا رہ گیا۔ یہ منگنی کا عذاب مت ڈالے مجھ پر، خدا کے لیے بخش دے مجھے، اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جبکہ بیگ کو غصے سے دور پھینکتا ہوا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ حمدان، ایک بات سوچ کر تو دیکھو، نور بخت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیا سوچوں اس کے بارے میں، جس کے بے ڈھنگے کہکے پوری حویلی میں گونجتے ہیں، جس کا صاف صفائی سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا، ہر الٹے کام میں وہ پائی جاتی ہے، مالی کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، بلی کے بچوں کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے، اور حلیے پر کبھی اور کیا ہے آپ نے؟ ہر وقت بالوں کو تیل میں ڈبویا ہوتا ہے، جو سارا بہکا اس کے چہرے پر اتر جاتا ہے۔ کاجل کی سرکار بنی پھرتی ہے۔ اس کے لہجے میں حد درجے کوفت طاری ہوئی تھی۔ بچی ہے وہ، ابھی بڑی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے پھر سے کوشش کی۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچی ہے ابھی، اس نے زچ ہوتے ہوئے ضبط سے کہا تھا، جبکہ نور بخت نے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ پہلی بات ہے جب حمدان ان کے بات کی نفی کر رہا تھا۔ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ حمدان کے انداز پر نور بخت کو جو محسوس ہو رہا تھا وہ بلا کر پوچھ ہی گئی۔ نہیں کرتا میں کسی کو پسند، مگر میں وردہ سے بھی شادی کرنے کا خواہاں نہیں ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، کمرے سے نکل گیا، جبکہ نور بخت اس کے باغی انداز پر دل تھام کر رہ گئی تھی۔ دادا سائیں، 3 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ سرسوں کے تیل میں ڈوبے بالوں کی 2 چوٹیاں بنی ہوئی وردہ نے شرارت سے آنکھوں کو گھما کر پوچھا۔ 7، دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وردہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ غلط دادا سائیں، 37 ہوتے ہیں، وردہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر دادا سائیں بھی اس کے ساتھ مسکرائے تھے۔ سمجھداری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ وردہ اور دادا سائیں کی باتیں سنتا ہوا وہ کلس کر بڑبڑایا۔ حمدان بھائی، کچھ کہا آپ نے؟ وردہ کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس اپنے اندر اتاری تھی۔ میں اتنا فارغ نہیں ہوں جو تم سے بات کرنے میں اپنا وقت ضائع کروں گا، چبا کر کہتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ حمدان خان سے چنگیز خان میں تبدیل ہو گئے ہیں؟ وردہ کے معصومیت سے پوچھنے پر حمدان کے چھوٹے بھائی شایان کا کہکا گونج اٹھا تھا۔ ویسے یہ ہیں ہی چنگیز خان، خواہ بڑے بابا نے ان کا نام حمدان خان رکھ دیا۔ اپنی دھن میں بولتی ہوئی وردہ حمدان کی موجودگی سے ناواقف تھی، جو اس کی بات سن کر آگ بگولا ہوا تھا۔ میں چنگیز خان ہوں، یہ تمیز ہے تمہاری؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے سے بڑوں کو کس طرح مخاطب کیا جاتا ہے، یہی سیکھا ہے تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں تم سے وردہ جہانگیر، جتنا ہو سکے مجھ سے میرے معاملات سے دور آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے لال بھبوکا بنے حمدان نے اس کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، جبکہ شایان تو حمدان کے غصے سے ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن وردہ کی شامت کے بعد اس کی باری نہ آ جائے۔ وہیں وردہ کی آنکھوں میں خوف سے نمی اتری تھی۔ حمدان کی انگلیاں اسے اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ سے برا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچتی تھی۔ صحیح کہا تم نے، مجھ سے برا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، تو جاؤ کہو دادا سائیں کو نہیں کرنی تمہیں مستقبل میں مجھ سے شادی، وہ تمہاری اور میری نسبت نہ کروائیں، جو 2 دن بعد تمہاری اور میری منگنی کا ارادہ بنائے بیٹھے ہیں۔ وردہ کی آنکھوں میں اتری نمی نے آنسوں کی شکل اختیار کی تھی۔ منگنی؟ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ ہاں وردہ جہانگیر خان، دادا سائیں کو نہ جانے کہاں سے تم میرے قابل لگی ہو،
شکل اور عقل دونوں ہی نہیں ہے تمہارے پاس. اب مجھے دیکھو ویل ایجوکیٹڈ ہوں, کسی بھی خوبصورت لڑکی کا خواب ہو سکتا ہوں, مگر تم جیسی لڑکی کو میں اپنے خواب میں بھی دیکھنے کا اختیار نہیں دوں گا. ہمدان خان کے غلانے پر اس کے وجود میں لرزش اتری تھی. تم سے زندگی میں کبھی اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی وردہ جہانگیر جتنی ان کچھ دنوں میں محسوس ہوئی ہے. تمہارے تیل زدہ بالوں سے گھن آتی ہے مجھے, یہ کاجل سے بھری آنکھیں کوفت محسوس ہوتی ہیں, تمہارا بےڈھنگا حلیہ سب سے ہی مجھے نفرت ہے. اس کی بھڑاس ختم ہونے کا ہی نام نہیں لے رہی تھی جبکہ وردہ کی آنکھیں سیلاب بہانے کو تیار ہوئی تھیں. پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنا حوصلہ آ گیا تھا, وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی. اپنی زار کی تذلیل وہ نم آنکھوں سے سہ رہی تھی. ہمدان تو بھائی تھا اس کا, جس کی تعریفیں کرتی وہ تھکتی نہیں تھی. اپنے دوستوں کے سامنے وہ اس کا نام لے لے کر اتراتی تھی, مگر وہ اس کے لیے کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں. جو شخص اسے سب سے اچھا لگتا تھا, سلجھا ہوا لگتا تھا, وہ اس کے لیے یہ سوچ رکھتا تھا کیا سادگی میں رہنا غلط ہوتا ہے؟ چلبلا پن شرارتوں سے بھی کوئی نفرت کر سکتا تھا؟ ہاں کر سکتا تھا. ہمدان خان وہ اس سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس کا آئیڈیل شخص چیخ چیخ کر اپنی اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا اور وہ ساکت وجود لیے سب سن رہی تھی. وہ لفظ جسے اس کے وجود میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا جبکہ وردہ اس کے جھٹکے سے چھوڑنے پر دور جا کر گری تھی. اس کے وجود سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو. کیا ہوا ہے وردہ کو؟ پوری حویلی میں رات سے وردہ کی بگڑی طبیعت سے بھگدڑ مچی ہوئی تھی, جس پر ہمدان نے پاس سے گزرتی ملازمت سے پوچھا. چھوٹے سائیں بی بی کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے, اتر ہی نہیں رہا ہے. گلشیر ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا مگر بی بی سائیں کو ہوش ہی نہیں آ رہا. ملازمہ کے لہجے میں فکر گھلی تھی. وہیں ہمدان نے اپنے خشک لب تر کیے تھے. ہمدان یہاں آؤ, ذرا بات کرنی ہے تم سے. دادا سائیں کے بلانے پر وہ لب تر کرتا ہوا ان کے پیچھے گیا تھا, جبکہ دل تو رہ رہ کر کل اپنی اور وردہ کی بات چیت کو سوچ سوچ کر اسے پریشان کیے ہوئے تھا. تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ شام کے فلائٹ سے تم واپس جا رہے ہو. ہمدان نے اس بات میں گردن ہلائی. میں تمہاری اور وردہ کی منگنی کروانا چاہتا تھا تاکہ جب تم دوبارہ آؤ تو آرام سے شادی ہو سکے تم دونوں کی. اس کے جانے کی خبر سے دادا سائیں افسردہ ہوئے تھے. وہیں ہمدان نے سکھ کی سانس دی تھی. یہاں سے مجھے جانے تو دیں, پھر کون سی شادی, اس نے دل میں سوچا. وردہ اب ٹھیک ہے اب, اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا. خود پوچھ لو اس سے جا کر. دادا سائیں کے کہنے پر وہ جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. کوشش کرنا اس بار جلدی آنے کی, پہلے بھی 5 سال لگا کر آئے ہو اور 7 دن میں واپس جا رہے ہو. خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمدان ہر ایک کا دل عزیز تھا. کوشش کروں گا دادا سائیں. مسکرا کر ان سے ملتا ہوا وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گیا, جبکہ دادا سائیں کافی دیر تک اس کی پیٹھ دیکھتے رہے تھے. امی میرے بال زیادہ کس کے مت باندھا کریں, میرا سر دکھتا ہے. بیماری سے اٹھنے کے بعد وردہ الگ ہی چڑچڑی ہو گئی تھی. ہر بات پر وہ یوں ہی غصہ کرنے لگی تھی. دیکھیں آج بھی کتنا تیل لگا دیا میرے سر پر, سارا میرے منہ پر اتر جائے گا, پھر میں سب کو بری لگوں گی. میں کسی کو اچھی نہیں لگتی, سب کو میں بری لگتی ہوں اس چوٹی میں. چہرے پر آئے تیل کو ہاتھ لگاتی ہوئے رو دی تھی, جسے دیکھ اس کی ماں تڑپ کر اسے خود سے لگا گئی. ایسے نہیں کہتے, تمہارے بال اچھے ہوں گے اس تیل سے, انہوں نے پیار سے کہا. مجھے اب سے تیل نہیں لگوانا. آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی اور جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی. اس کی سماعتوں میں ہمدان کے الفاظ گونج رہے تھے, جنہیں نہ سننے کی خاطر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور وہیں بیٹھتی چلی گئی. میں اتنی بری کیوں ہوں؟ شاور کے ٹھنڈے پانی میں سسکتی ہوئی وہ کافی دیر بعد شاور لے کر باہر آئی تھی. باتھ روم سے نکلنے پر اس کا سامنا اس کی ماں سے ہوا, جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی. آؤ بال سنوار دیتی ہوں میں تمہارے. اتنا تو وہ جانتی نہیں وردہ کا اچانک سے بدلنا اور تیل زیادہ ہو جانے پر رونا پہلی بار تھا, ورنہ تو عموماً ہی وہ اس کے بالوں میں اتنا ہی تیل ڈالتی تھی اور وہ خوشی خوشی مالش کرواتی تھی, مگر آج اس طرح بہیو کرنا انہیں بہت کچھ سوچنے پر اکسا رہا تھا. اب سے تیل نہیں ڈلواؤں گی بالوں میں, اس نے نفی میں گردن ہلائی. کسی نے کچھ کہا ہے تم سے وردہ؟ پروین بیگم نے آہستگی سے پوچھا. امی مجھے ہمدان بھائی سے منگنی نہیں کرنی. ان کے جواب میں وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اچھے نہیں لگتے, اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا. تمہیں ہمدان نے کچھ کہا تھا؟ وہ ابھی اپنے سوال پر اٹکی ہوئی تھی. کچھ غلط نہیں کہا انہوں نے, سچ کہہ کر گئے ہیں, ان کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے. ان سے کنگھی لے کر رکھتے ہوئے اپنے بالوں کو سیدھی مانگ سے بدل کر سائڈ پر کیا تھا. خود کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سیلاب اترا تھا. لب کاٹتی ہوئی بھاگ کر پروین بیگم کے گلے لگ کر روئی تھی. وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اسے اپنی ذات کی تذلیل ہونے کا علم ہی نہ ہو. اسے سب معلوم تھا کہ ہمدان خان نے اس کی ذات کی تذلیل کیوں کی ہے. اگر اسے اس سے رشتہ نہیں رکھنا تھا تو وہ سیدھے طریقے سے بھی منع کر سکتا تھا, مگر نہیں, اس نے تو دادا سائیں کا سارا غصہ ننھی سی جان وردہ پر نکال ڈالا تھا. 5 سال بعد. وقت کا کام ہے گزرنا, جو پڑ لگائے گزر گیا تھا. برگد کے درخت کے سائے میں باندھا خان حویلی کا جھولا جو 5 سال پہلے آباد ہوا تھا, جس پر بیٹھ کر کئی گھنٹوں تک وردہ پڑھائی کرتی تھی, اب رات بھر نہ جانے کتنی ہی باتیں چاند سے کرنے لگی تھی. جیسے جیسے وقت بدلا ویسے ہی وردہ بھی بدل گئی. اس کا چہکتا لہجہ ٹھہراؤ دار لہجے میں بدل گیا. اس کی شرارتوں نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا.
اس کے بےڈھنگ کے کہکوں نے مسکراہٹ کی شکل اختیار کی تھی۔ اس کے تیل سے ڈوبے بال سنہری ریشم کی طرح ملائم اس کے حسن میں اضافے کا باعث بنے تھے۔ اس کی روشن سنہری آنکھوں میں اس کے طے کردہ ارادوں کی روشنی چمکتی دکھائی دینے لگی تھی۔ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنے والی وردہ سوائے حمدان کے ذکر پر خاموش سی ہو جاتی تھی۔ وردہ، کبھی تو ہمیں بھی وقت دے دیا کرو۔ شایان کے چہکتے لہجے پر وردہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنی کتاب کو بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے، بتائیں کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ حکم یہ ہے، مجھے غریب کو چائے کی طلب ہو رہی ہے، اور وہ بھی تمہارے ہاتھ کی چائے۔ وردہ نے بھویں چڑھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ گھر میں کوئی اور نہیں ہے جو آپ کو چائے بنا کر دوں؟ پیروں میں چپل اڑستی ہوئی مسکرا کر بولی۔ ہے تو بہت، مگر تمہاری چائے جیسی بات نہیں ہے ان سب کے ہاتھوں میں۔ جھولے کو ہلکا سا ہلاتے ہوئے شایان دونوں ہاتھ گردن کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا تھا، وہیں وردہ جھولے سے اتری تھی۔ چائے بنا کر تائی امی کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ اس نے جاتے جاتے ہانک لگائی اور اپنی کتاب کو سینے سے لگائے وہاں سے گئی تھی۔ اگر تم لاؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا، ساتھ ہی بیٹھ کر ہم یہاں وہاں کی باتیں کر لیں گے۔ شرارت بھرے جملے کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ باتیں اور تمہارے ساتھ؟ ارے بھائی کسی اور کو ڈھونڈو جو تمہارے خالی وقت کو بھر دے، وہ بھی کہاں کم تھی۔ ہائے اس بیچارے دل اور اس کی ویرانی کو کون سمجھائے کہ پگلے سنبھل جا، ابھی تیری مراد بھرنے کے دن نہیں آئے۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ ستاروں سے بھرے آسمان کے سمت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اللہ تمہاری دلی مراد پوری کرے، اس نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ اس دل کی مراد تو اس حمدان خان کے ساتھ جڑ گئی ہے نا، وہ آئیں گے نا، دل کی مراد پوری ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا وردہ کو جاتے دیکھ آنکھیں بند کر گیا۔ تائی امی آپ چائے لیں گی؟ آدھے بالوں کو کہتے ہوئے مقید کرتی ہوئی نور بگ بیگم کو کچن میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اگر تم بنا رہی ہو تو ضرور۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے پشت پر بکھرے سنہری بالوں کو دیکھا۔ ایک وقت تھا جب یہ سنہری آبشار جیسے بال تیل میں ڈوبے اور چوٹی میں بندھے ہوتے تھے، اور اب ان بالوں کو جیسے وردہ نے کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ چلیں پھر ہم دونوں ساتھ میں پئیں گے اور شایان کی باہر بھجوا دیں گے، اس نے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی اپنی اور نور بگ کے لیے چائے کا پانی رکھ گئی۔ آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے پھر؟ چائے پیتی ہوئی وردہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وردہ کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، جبکہ نور بخت اس کی ویران آنکھوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کی سبھی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے اور تم اسٹڈی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو؟ وردہ کے لیے ان کی پسندیدگی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سگڑ اور گھریلو لڑکی ثابت ہوئی تھی، پر کام میں آگے کھانے پکانے سے لے کر فیشن تک میں اس کی خاندان میں کوئی بھی لڑکی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بالکل ایسی لڑکی حمدان کے لیے چاہتی تھی، مگر حمدان کے جانے سے پہلے کہ کہیں بات سوچ کر افسردہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بے وقف لڑکیاں ہیں تائی امی، وہ شادی کو اپنی زندگی میں سب کچھ سے اہم قرار دے دیتی ہیں، اس نے آہستگی سے کہا، جبکہ شادی کے ذکر پر حمدان اور اس کا وہ سرد لہجہ اسے یاد آیا تھا جسے جھٹک کر وہ سر جھکا گئی۔ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا جو چائے پیتی ہوئی سوچوں میں گم ہوئی تھی۔ حمدان بھائی کی ٹیم میں جاؤں گی، وردہ کی ہاں پر شایان نے خفگی سے اسے دیکھا، جبکہ 11 سالہ وردہ نے حمدان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کھیلنا بھی آتا ہے تمہیں؟ حمدان نے چہکتی ہوئی وردہ کو حیرت سے دیکھا جو قد میں اس سے دگنا چھوٹی تھی۔ ایسے ایسے سب کو دھول چٹا دوں گی، آپ بس دیکھتے جائیں، چٹکی بجاتی ہوئے شایان کو چڑھانے لگی تھی۔ بس انہی سب کاموں میں ماہر ہو تم، حمدان نے آہستگی سے کہا اور بال اٹھا کر شایان کی ٹیم کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے پاس سبھی قابل تھے، حمدان کی ٹیم بھی کچھ کم نہیں، شازیہ پھپھو کے دونوں بیٹے اور فاروق ماموں کی بڑی بیٹی شمائلہ بھی اس کی ٹیم میں تھی۔ ہاں بس وردہ تھی جو سب سے چھوٹی تھی، جبکہ شایان کی ٹیم میں شازیہ پھپھو کی بیٹی مہرین اور فاروق ماموں کے دونوں بڑے بیٹے تھے، اور وردہ کا بھائی واصف جو لیفٹ ہینڈڈ بالر تھا، جسے پا کر شایان کھل اٹھا تھا۔ اچھے سے فیلڈنگ کرنا، وردہ کو کیپرنگ پہ کھڑا کر کے حمدان خود بال ڈالنے لگا تھا۔ حمدان بھائی ہمارے پاس امپائر تو ہے ہی نہیں، دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے ہوئے افسردگی سے بولی تھی، جبکہ بڑی بڑی سنہری آنکھیں دادا سائیں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اب تمہیں امپائر بھی چاہیے؟ حمدان نے چڑھ کر پوچھا۔ ہاں دادا سائیں آپ بنیں گے امپائر؟ وردہ کے پوچھنے پر دادا سائیں اس کی شرارت سمجھتے ہوئے مسکرائے تھے۔ میری ایک اکلوتی پوتی نے کہا ہے تو کیوں نہیں، مسکراتے ہوئے وکٹ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ دادا سائیں بے ایمانی نہیں چلے گی، شایان نے بیچارگی سے ہانک لگائی، جس پر وردہ نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائی تھی۔ بے ایمانی ہم نہیں کرتے برخودار، آپ کرتے ہو۔ دادا سائیں کے چہکتے لہجے پر حمدان نے حیرت سے وردہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ آؤٹ! پہلی بال پر وردہ کی ہانپ نے شایان کے ہاتھ پاؤں پھلائے تھے، وہیں حمدان بھی اس کی پھرتی سے کیچ پکڑنے پر دنگ رہ گیا تھا۔ کہا تھا نا بچوں، پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو جاؤ گے۔
शरारत से नाचती हुई शायान को कुलसा रही थी। तुम भी ऐसे ही आउट होगी देखना। अरे भाई जाओ, रास्ता छोड़ो। हादसे से जाने का कहती हुई वो मुस्कुराई थी। कुछ ही देर में शायान की टीम 40 रन बनाकर आउट हो गई। अब बारी हमदान की टीम की थी, जिसमें सभी लगभग बड़े थे सिवाय वर्दा के। तुम सबसे पहले जाओगे ताकि आउट हो भी जाओ तो हम लोग कवर कर लेंगे। हमदान ने बैट वर्दा को पकड़ाया। उसने हमजा और हम्माद को देखा था जो नफी में गर्दन हिला रहे थे। मैं इतनी आसानी से आउट नहीं होती, फिर आप लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। उसने लापरवाही से शान चुकाया और बैटिंग के लिए आन खड़ी हुई। उसके साथ हमदान आया था जो उसे पहली बॉल पर आउट का सफर कर चुका था। वासिफ थोड़ा आराम से बॉल करवाना, छोटी है तुम्हारी बहन, कभी चोट लग जाए इसे। हमदान ने फिक्रमंदी से कहा, जिस पर वासिफ ने ताज्जुब से उसे देखा, जो वर्दा के खेलने के अंदाज से भी वाकिफ नहीं था। अगर मैं आराम से बॉल डाली ना, वो मुझे अच्छे खासे रन लगा जाएगी। वासिफ ने उसकी बात पर गर्दन छटकी थी और चंद सेकंड बाद भागते हुए बॉल डाली थी, जो वर्दा ने बड़ी आराम से चौके की शक्ल में बाहर फेंकी थी। 4 रन। दादा साईं की आवाज पर वर्दा ने मुस्कुराकर शायान को देखा, जो बालों में हाथ चलाता हुआ वासिफ को बॉल करवाने की टेक्निक बता रहा था। आराम से खेलो, हमें जल्दी नहीं है। उसे 3 बॉलों में 12 रन बनाते देख हमदान उसके पास आया था। आराम से खेलना था तो पहले आप लोग आ जाते। एक हाथ कमर पर रखकर वो हमजा और हम्माद को देकर बोली थी। ठीक है, मैं इस बात पर रन लूंगी, आप आराम से खेल लीजिएगा। अपनी बात के मुताबिक ही वर्दा ने अगली बॉल पर रन देकर बैटिंग हमदान को दी थी। 2 बॉल ठीक से खेलने के बाद ही वासिफ ने उसे आउट कर दिया था, जिस पर वर्दा ने शानदार गाते हुए हमदान को जाते देखा। अब बारी हमजा की आई थी और फिर से बैटिंग पर वर्दा आई थी। हमजा के आउट होने के बाद हम्माद भी मैदान में बड़े जोशो खरोश के साथ उतरा था, जो 6 रन बनाकर चलता बना। और बच्ची शुमाइला, जो वर्दा के कहने पर सर हिलाती हुई आई थी। ये दोनों क्या खाक खेलेंगी, अपने हार देखते हमदान ने चबा कर कहा। हमदान भाई, जब तक हमारा छोटा पैकेट खेल रहा है तब तक हारने की उम्मीद ना रखें। हमजा के एतमाद लहजे पर हमदान ने हैरत से उन दोनों को देखा था, जो वर्दा और शुमाइला को खेलते हुए देख रहे थे। 6 बॉल पर 16 रन बनाती हुई वर्दा ने मुस्कुराकर शुमाइला के साथ हाई फाई करके अपनी खुशी मनाई थी। चंद ही मिनटों में वर्दा ने हारते हुए मैच जीत में बदल कर रख दी थी। सभी का खुशी से बुरा हाल था, जबकि हमदान हैरत में मुब्तला बस वर्दा को देखता रह गया था। उसने चंद मिनटों में गेम खत्म कर दी थी। कहा था ना, मैं इतनी आसानी से आउट नहीं होती। वर्दा की कही बात उसके जहन के पर्दों पर लहराई थी, जिस पर सीधा होकर बैठा था। 5 साल में पहली बार था जब उसे वर्दा की कोई बात याद आई थी, वरना तो उसे सब याद आते थे सिवाय वर्दा के। मेरी शादी करवाने का कोई इरादा है या नहीं आप लोगों का? शायान ने शरारत से दादा साईं और अपने बाबा को देखा था। तुम्हारा बड़ा भाई आ जाए, पहले उसके सर पर सहरा सजाएंगे, फिर तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। दादा साईं के कहने की देर थी कि दिलावर खान का कहका गूंज उठा। बाबा यार, आप तो ना हंसे मेरी बेबसी पर। शायान ने तड़प कर दिलावर खान को देखा। शायान खान, जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी फिक्र नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने तासुब से गर्दन हिलाई और फिर शायान के चेहरे के जाविये पढ़ने लगे, जिधर साफ साफ लिखा था कि कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है, मगर क्या। अब आप मुझ पर छोड़ दें, आप ये बताएं, आप भाई को वापस बुलाना चाहते हैं या नहीं? उसने भवें उचकाई थी। हमसे ज्यादा तो तुम चाहते हो कि हमदान वापस आ जाए, दिलावर खान ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है फिर, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप लोगों को वैसा ही करना है। फिर देखिए कैसे नहीं आते हमदान भाई वापस पाकिस्तान। अपने जहन में चलते खुराफात को उनके गोश्त को जार करता हुआ वो पुरसुकून सा मुस्कुराया था। कोशिश तो कर रहा हूँ मम्मा, मगर टाइम नहीं निकाल पा रहा, उसने थके हुए लहजे में कहा, जिस पर नूर बख्त ने नम आंखों से उसे देखा था, जिसे वो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखती थी। बैरून मुल्क में रहने के साथ साथ वो दिन ब दिन अंग्रेजों जैसा ही होता जा रहा था। 30 साल की उम्र में भी वो कोई नौजवान लड़का लग रहा था। ठीक से कोशिश करोगे तभी तो आओगे ना वापस, और मुझे पता है तुम वापस आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। इन सब के पीछे की वजह वर्दा है ना। क्या बिगाड़ा है उस बच्ची ने तुम्हारा, जिसकी सजा तुम हमें दे रहे हो? नम लहजे में कहती हुई वो उसकी खामोशी पर कुल्ला उठी थी। आप जानती हैं मुझे वर्दा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर मेरे और उसके रिश्ते से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे मेरे जैसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और वर्दा ऐसी लड़की कभी बन ही नहीं सकती। वो आज भी वहीं अटका हुआ था। आपको वर्दा के साथ शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मुझे बता देते। चले, आज भी पता चल गया मुझे, तो कोई देर नहीं हुई है। पीछे से आते शायान की आवाज पर जहां हमदान ठटक कर रह गया था, वहीं नूरबक की नम आंखों में हैरत उतरी थी। क्या मतलब? हमदान ने हैरत से इस्तफसार किया। मतलब ये कि मैं वर्दा से शादी करना चाहता हूँ। आपके इनकार के बाद मेरा रास्ता साफ हो गया है। मैं दादा साईं से आज ही बात करूंगा अपने और वर्दा के बारे में। शायान का ठंडा ठार लहजा हमदान के आसान खता कर गया। और मम्मा, आप भी अब रोना बंद करें, क्योंकि मेरे नसीब में वर्दा जैसी होनहार खूबसूरत लड़की का साथ लिखा जाने वाला है। शायान ने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा था, जबकि हमदान के चेहरे के सपाट तासुरात देखकर उसे अपने भाई की सोच पर अफसोस हुआ था। तुम वर्दा से शादी करना चाहते हो? हमदान ने हैरत से पूछा।
یہ پوچھے بھائی کون ہے جو وردہ خان سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نور بخش بیگم کے شانے پر سر رکھ گیا۔ آ جائیں اب آپ پاکستان، میری اور وردہ کی شادی میں آپ کو ضرور شرکت کرنی ہے۔ شایان کو حیرت سے دیکھتے ہمدان نے مصروف ہونے کا بہانہ بنا کر کال کٹ کی تھی۔ کیا تم سچ میں وردہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جو جس کا ہے مما وہ اس کو مل کر رہے گا۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ جی تو برخودار، آپ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں؟ دادا سائیں کے مسکرا کر پوچھنے پر شایان ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں وردہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں دادا سائیں۔ اس کا عام سا لہجہ بھی جہانگیر خان کو دنگ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مگر تم اچھے سے جانتے ہو وردہ تمہارے بھائی کی منگیتر ہے، پھر بھی؟ جہانگیر چاچا کو ضبط سے کام لیتے دیکھ شایان نے پہلے اپنے بابا اور پھر دادا سائیں کو دیکھا جو جہانگیر کے تاثرات پر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جانتا ہوں چاچا، مگر جب بھائی واپس نہیں آ رہے ہیں تو کیا آپ ساری عمر وردہ کو ان کے نام پر بٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شایان نے آہستگی سے پوچھا۔ مگر تمہاری منگنی شمائلہ سے ہو چکی ہے شایان، انہوں نے اس کو یاد دہانی کروائی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری سوچ اور پسند دونوں بدل گئی ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ کر سوچ لیں کیونکہ پرسوں تک بھائی آ جائیں گے۔ اپنے کپڑوں پر سے اندھے کی گرد جھاڑ کر اٹھتا ہوا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے بابا سائیں؟ جہانگیر خان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب کیسے ہو رہا ہے، تم بھی ویسے ہی خاموشی سے سب دیکھتے جاؤ۔ انہوں نے مصلحتاً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا جس پر جہانگیر خان پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگے تھے جو فی الحال سارے معاملے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ہمدان نے آ کر وردہ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر دی تو پھر ہم کیا کریں گے بابا سائیں؟ جہانگیر خان کے جانے کے بعد دلاور خان پریشانی سے بولے تھے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، پہلے اسے وردہ کے ساتھ کی گئی اپنی بدسلوکی کا جواب دینا ہوگا، پھر ہی کوئی بات ہوگی آگے۔ 5 سال پہلے جو ہمدان وردہ کے ساتھ رویہ اختیار کر کے گیا تھا وہ کچھ ہفتوں بعد وردہ نے سب کو بتا دیا تھا اور اپنا فیصلہ بھی سنا چکی تھی کہ نہ تو وہ مستقبل میں ہمدان سے شادی کرے گی اور نہ ہی اس کی منگیتر بن کر اس کا انتظار کرے گی۔ اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اس کا، احباب کی فہرست میں پہلا تھا جو ایک شخص۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وردہ کو گمسم بیٹھے دیکھ شمائلہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ایسے ہی، تم بتاؤ آج کیسے یاد آ گئی میری؟ وردہ کی ہلکی سی مسکراہٹ پر شمائلہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ تم کسی بھی شخص کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی مسکراہٹ سے قابو کر سکتی ہو۔ شمائلہ کے کہنے پر وہ اپنی مسکراہٹ سمیٹ گئی تھی۔ فضول ہے یہ سب، اس نے جیسے خود کو جھٹکا تھا۔ فضول کہو یا پھر سچ مانو، یہ تو تم پر ہے۔ ویسے اب اگر ہمدان تمہیں دیکھے گا تو وہ اپنے کہے الفاظ پر بہت پچھتائے گا۔ وردہ نے تیچھی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگی جیسے اسے اس بات میں دلچسپی نہ ہو۔ اگر ہمدان نے تمہیں پرپوز کیا تو کیا تم ہاں کرو گی؟ شمائلہ کے اچانک سوال پر وردہ نے لب بھینچے تھے۔ بتاؤ کرو گی ہمدان سے شادی؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا، جبکہ وردہ اس لمحے میں گم ہوئی تھی جس لمحے میں ہمدان نے اس کی ذات کی تذلیل کی تھی۔ نہ میں ان سے پہلے شادی کرنے کی خواہ تھی اور نہ اب ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور پیروں سے جھولے کو ہلکا ہلانے لگی۔ کیوں؟ کیا وہ تمہارے قابل نہیں رہے؟ شمائلہ کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے قابل نہیں تھے، نہ ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ انہیں پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کرنی ہے اور مجھے ایسا لائف پارٹنر چاہیے جسے عزت دینے آتے ہو۔ ہم دونوں کے درمیان بے شک محبت ہو یا نہ ہو مگر عزت کا رشتہ لازمی ہے۔ اور ویسے بھی وردہ جہانگیر خان اتنی بے زر نہیں کہ کوئی اس کے ذات کی دھجیاں اڑا دے، اور وہ پھر بھی اسی شخص کے ساتھ کے خواب دیکھے گی۔ اس نے تمسخر سے گردن جھٹکی تھی۔ ہمدان، اب بس کر دو ہمدان نامہ، ان کے نام سے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے، اس نے سختی سے کہا جبکہ شمائلہ اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھتی رہ گئی تھی جن میں آج بھی ہمدان کے لفظوں کی چبھن صاف آیا تھی۔ نفرت کرنے کی وجہ ہے تمہارے پاس، مگر تم کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہی ہو وردہ؟ جس شخص نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ تم سے کوئی بھی رشتہ رکھے تو تم کیوں ہمدان سے نفرت کا رشتہ نبھا رہی ہو اب تک؟ خود کو کیوں آزاد نہیں کر دیتی ان سخت جملوں کی گرفت سے؟ وردہ نے گہری سانس اپنے اندر اتاری تھی اور جھولے سے اٹھی تھی جبکہ شمائلہ وہیں جھولے پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور وہ میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہے، تو لہٰذا تم میرے سامنے ان کا نام مت لو۔ سنا ہے آ رہے ہیں تو تم لوگ ان کے آنے کی تیاریاں کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو کیونکہ میں اپنے حال میں بہت خوش ہوں۔ بنا موڑے وردہ نے سختی سے کہا تھا جس پر شمائلہ اس کے پاس آئی تھی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہمدان کے آنے کے بعد بھی وردہ جہانگیر خان اتنی ہی مضبوط نظر آئے جتنی مضبوط وردہ جہانگیر خان ہے۔ میں مضبوط ہوں کہ ہمدان نامی چٹان سے 10 بار ٹکرانے پر بھی میری ہمت جواب نہیں دے گی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی شمائلہ مسکرائی تھی جس پر وردہ خود کو کمپوز کرنے کے لیے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وردہ بیٹا آپ بھی چلو ہمدان کو لینے ہمارے ساتھ ایئرپورٹ، نور بخش نے مسکرا کر کہا۔ میں ضرور چلتی تائی امی مگر مجھے تھوڑا کام ہے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی اور کام ہے تو وہ بتا دیں، فری ہو کر میں کر دوں گی۔
اس نے سہولت سے انکار کیا تھا، جس پر نور بخت بیگم بھی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ پروین بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم کھانا بنا لو گی؟ نور بخت نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی بنا دوں گی، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ دل تو اس شخص کے یہاں آنے پر یہاں سے کہیں دور چلے جانے کا کر رہا تھا، مگر وہ کہاں جا سکتی تھی۔ کیا بناؤ گی؟ نور بخت بیگم کی آنکھوں میں امید کے دیپ روشن ہوئے تھے۔ آپ بتا جائیں کیا بنانا ہے، میں وہ بنا دوں گی، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہمدان کی پسند کا کھانا بنانا ہے۔ وردہ کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے تھے۔ تائی امی مجھے ان کی پسند نہیں پتا، مگر ہاں میں آپ سب کی پسند کی ڈشز بنا دوں گی۔ اس کے انکار کو سمجھتی ہوئی وہ لب دبا گئی تھی۔ تائی امی، انہیں جاتے دیکھ وہ پکار اٹھی تھی۔ کھانا تو میں بنا دوں گی، کیا آپ کا بیٹا میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لے گا؟ اس کے لہجے میں چھپا کر محسوس کرتی ہوئی نور بخت بیگم شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تم بنا لینا، وہ کھا لے گا۔ وردہ کو دیکھ کر وہ وہاں سے گئی تھی۔ تم نہیں گئی اپنے کزن کو پک کرنے؟ آیات کے سوال پر وردہ نے تنفر سے گردن جھٹکی تھی۔ کوئی محاذ سے نہیں آ رہے وہ، جو پورا خاندان انہیں لینے جائے، اور ویسے بھی مجھے کام تھا اس لیے بھی نہیں گئی میں، اس نے عاجزانہ انداز میں کہا، جس پر آیت نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ویسے آج تم بڑی کوئی خانسامہ بنی ہوئی ہو، کیا بنا رہی ہو؟ ویڈیو کال پر ہونے کے باوجود بھی آیت تجسس کے مارے بولی۔ مٹن پلاؤ اور کوفتے بنا رہی ہوں، اس نے عام سے انداز میں کہا اور لب بھینچ گئی۔ مٹن پلاؤ اور کوفتے؟ یار میں بھی آ جاؤں کھانا کھانے تمہاری طرف آج، آیت نے شرارت سے کہا۔ نہیں تم مت آؤ، میں خود آ جاؤں گی تمہارے لیے کھانا لے کر۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، جیسے ہی سب کھانا کھائیں گے اس وقت میں تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ پلاؤ کو دم لگاتی ہوئے مسکرائی تھی۔ تم اپنے کزن کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہو وردہ؟ آیت کے سوال پر وردہ نے لب کاٹے تھے۔ پتہ نہیں، شاید ہاں، یہ پہلی بات ہے جب وردہ نے سامنے سے خود کہا تھا۔ مگر کیوں؟ پتہ نہیں، مگر میں اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وردہ کی سنہری آنکھوں میں 5 سال بعد پھر سے سیلاب اترا تھا، اسی شخص کی وجہ سے۔ جس وردہ جہانگیر خان کو میں جانتی ہوں وہ کمزور نہیں ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ جب وہ اپنی پر آتی ہے تو چٹانوں سے بھی لڑ جاتی ہے، تو پھر ہمدان خان کون سے کھیت کی مولی ہے؟ آیات کے شرارت سے کہنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تھینکس، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ تھینکس مت کہو، اچھا سا میٹھا بنا کر لے آنا، کل کالج میں ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ آیت کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کال کٹ کر کے کھانا بنانے پر دھیان دیا تھا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان بھائی، شایان نے باہیں کھول کر اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ باقی سب بھی اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ وہیں ہمدان کی متلاشی نظریں اپنی کوشش میں ناکام ٹھہری تھیں۔ کیسے ہو برخوردار؟ دادا سائیں کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہوئے مسکرایا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد ہمدان اپنا سامان ملازم حسین کو دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ دیکھیں ہمیں آپ کتنے یاد آئے ہیں، جبھی تو ہم سب آپ کو لینے خود آئے ہیں۔ اپنے سبھی کزنز اور فیملی ممبرز کو دیکھ کر صحیح معنوں میں جی اٹھا تھا وہ۔ سبھی کچھ بدل گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ، راستے، جگہ، ہر چیز ایک الگ ہی شناخت کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ آپ لوگ چلیں، مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ ہمدان نے گاڑی سائڈ پر رکوائی تھی اور خود گاڑی سے اتر کر دادا سائیں کے پاس آیا تھا، جو اس کی گاڑی کو رکتے دیکھ پیچھے ہی رک گئے تھے۔ کون سا دوست؟ انہوں نے فکر سے استفسار کیا۔ دادا سائیں مزمل آ رہا ہے، بس 10 منٹ کی ملاقات کرنی ہے، آپ لوگ چلے میں آتا ہوں۔ انہیں تفصیل سے بتا کر وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم یہیں رکو، اس کے ساتھ کبھی کوئی گوری نہ لے آیا ہو یہ اپنے ساتھ۔ دادا سائیں نے اپنا شک شایان پر عیاں کیا تھا، جس پر لب دبائے شایان نے ہمدان کو دیکھا، جو فون پر نہ جانے کس کے ساتھ مصروف تھا۔ آپ بے فکر رہیں دادا سائیں، بے شک ہمارے گاؤں کا لڑکا پردیس کی ہوا کھا کر آیا، پر ہے تو ہمارا ہی خون، ایسی نیچ حرکت تھوڑی نہ کرے گا۔ آنکھوں کو چھوٹی کیے شایان نے شرارت سے کہا، جس پر دادا سائیں مسکرا اٹھے تھے۔ آپ لوگ جائیں، میں بھائی کے ساتھ آتا ہوں، اس نے مسکرا کر آنکھ دبائی تھی۔ کہیں کوئی گوری بھابھی تو ساتھ نہیں لائے ہیں آپ؟ ہمدان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شایان نے شرارت سے پوچھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ہمدان نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ خیر اگر لائے بھی ہیں تو کیا ہی کر لیں گے ہم آپ کا، اور ویسے بھی اب کوئی آپ کی منگیتر تو آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے نہیں جس کو دکھ لگے گا۔ شایان نے آہستگی سے اپنی بات مکمل کی، جبکہ ہمدان نے لب بھینچے سے دیکھا۔ وردہ کی شادی فکس ہو گئی ہے کسی اور کے ساتھ؟ ہمدان کو اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ شایان اور وردہ کی نسبت جڑ چکی ہے، مگر پھر دل میں ایک امید جاگی تھی۔ ہاں، آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہے اس کا ہونے والا شوہر نامدار، اس نے کسی احساس کی طرح کہا تھا۔ تمہارے ساتھ وردہ کا رشتہ؟ اس سے اب صحیح معنوں میں دھچکا لگا تھا۔ ریلیکس بھائی، آپ کی منگیتر تھی کبھی کے دور میں وردہ، اب مگر وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ پرسوں فوٹو سینڈ کی تھی میں نے آپ کو، اپنی اور وردہ کی، اس نے جتا کر کہا، جس پر ہمدان کی آنکھوں کے سامنے شایان کی اور وردہ کی پرسوں رات بھیجی گئی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔
जिसमें शायान वर्दा को देखकर मुस्कुरा रहा था और वर्दा को दुनिया जहां की बेगानगी अपने चेहरे पर सजाए हुए थी, मगर शायद हमदान को दुनिया जहां की खुशियां लगी थी। हाँ, उसने इस कदर आहिस्तगी से कहा था कि शायान को झुककर सुनना पड़ा। आया नहीं अभी तक मुजम्मिल? शायान ने स्टीयरिंग पर सर रखते हुए पूछा था, जबकि हमदान के जहन कुछ भी सुनने और समझने से काबिल हो चुका था। शायद नहीं आने वाला, हम घर चलते हैं। हमदान के कहने की देर थी कि शायान गाड़ी स्टार्ट कर गया था। रात मेरी आंखों में कुछ अजीब चेहरे थे और कुछ सदाएं थीं खामोशी के बेकर में। आप लोग आ गए? गहरे नीले रंग के घेरदार फ्रॉक पहने वो कंधे पर हम रंग दुपट्टा फैलाए हुए परवीन बेगम को देखकर मुस्कुराई थी। हाँ, सब आ गए। वर्दा की सुर्ख मुदर्रम आंखें देखकर उन्हें उसकी फिक्र सताई थी। चले, अच्छा ही हुआ आप लोग जल्दी आ गए, मुझे बहुत भूख लग रही है, वर्दा ने बजाय मुस्कुराकर कहा, जबकि उसकी आंखों ने उसका साथ देने से इनकार ही किया। तुमने इस वक्त शॉवर क्यों लिया है वर्दा? माँ की परेशानी पर वो फीका सा मुस्कुराई। खाना बनाने के बाद शॉवर लिया है, परवीन बेगम के गले में बाहें डालकर कहती हुई उनके गाल पर प्यार कर गई। अरे वाह, आज तो माँ बेटी का प्यार देखने को मिल रहा है। वासिफ और जहांगीर खान की यकजा आवाज पर वर्दा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। हाँ, अब आप दोनों नजर न लगा दीजिएगा, परवीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हमारी नजर लगनी होती तो कब की लग चुकी होती। वर्दा के मुस्कुराते चेहरे को देख जहांगीर खान के दिल में सुकून उतरा था। ये मत समझना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी इस तकलीफ से बेखबर है और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहे। वर्दा की आंखों में नमी उतरी थी। मैं जानती हूँ बाबा, वर्दा अपने बाबा के बिना अधूरी है। उसकी नम आंखों में देखते हुए वो उसे खुद से लगा गए थे। सारी मोहब्बत वर्दा के लिए आप लोगों की, मुझे तो जैसे कूड़ेदान से उठाकर लाए थे आप लोग। वासिफ के बेचारगी से कहने पर वो तीनों हंसने लगे थे। जलो मत, आ जाओ, फिर ये ना हो तुम्हारी सोच सच हो जाए। वर्दा के चहकते लहजे पर दाखिली दरवाजे को अबूर करते हमदान के कदम मुंजमद हुए थे। बाबा देख रहे हैं आप इसे? वासिफ ने मुंह बनाकर कहा। अब बड़े हो गए तुम वासिफ खान, अब तो बहन से लड़ना छोड़ दो, जहांगीर खान के मुस्कुराकर कहने पर वर्दा ने उसके गाल खींचे थे। वर्दा, उसके गाल खींचने पर वो जिद हुआ था। एक तुम ही तो हो जिस पर मेरा पूरा हक है तुम्हें मारने से लेकर प्यार करने का, मेरे इकलौते भाई हो तुम। वर्दा की सुनहरी आंखों में नमी चमकी थी। तुम भी वाहिद हो जो मुझे इतना तंग करने का हक रखती हो। वर्दा उसकी बात पर खिलखिला उठी थी। खाने में क्या बना है? वासिफ के पूछने पर वर्दा ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। मटन पुलाव, कोफ्ते, पास्ता और खीर भी है, उसने ठहर ठहर कर उसे बताया। इतना एहतमाम? वासिफ की आंखें हैरत से फैली थी। एक दो डिशेस और हैं जो ताई अम्मी ने बनवाई हैं। सदा के चटोरे वासिफ के पेट में खाने का सुनकर ही चूहे कूदने लगे थे। तुम हमें ज्वाइन करोगी टेबल पर? परवीन बेगम ने के पूछने पर वर्दा ने लब दबाए उन्हें देखा। आपने तो एक बार कहा था कि वर्दा ये घर तुम्हारा भी है, जहांगीर खान और वासिफ के जाने के बाद वाहिस्तगी से बोली थी, जबकि हमदान उसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था, जिसके सुनहरी बालों ने उसके पीठ को ढांपा हुआ था। उसका फैला हुआ दुपट्टा हवा के दोष पर उड़ता हुआ उसका पर्दा बना हुआ था। हमदान आ जाओ, खाना लग गया है बेटा। वर्दा की सांसें थमी थी, जबकि हमदान अभी उसका रुख मोड़ने का मुंतजिर खड़ा था। वर्दा चलो बेटा। वर्दा का हाथ पकड़कर उसे अपने सिर्फ मुतवज्जा करवाती हुई परवीन बेगम हमदान को अपने सामने खड़े देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। आप चले, मैं आ रही हूँ। वो कम अज कम अभी उसका सामना नहीं करना चाहती थी। जहाँ 5 साल पहले वो उसे जलील करके गया था, वो उसकी जगह पर मौजूद थी। आज की वर्दा और 5 साल पुरानी वर्दा में एक बात अब भी वही थी। वो उस दिन भी हमदान से खौफजदा थी और आज भी वो हमदान की मौजूदगी का सुनकर खौफजदा हो गई थी। आ जाए चाची आप भी। वही लहजा मुद्दम ठहरा हुआ, वही खलूस शीरी उसकी जबान में था। लोगों को खरीद लेने वाला अंदाज से सुनकर वर्दा ने अपनी आंखें सख्ती से मिची थी। हाँ चलो। वर्दा के हाथ पर दबाव देती हुई वो वहां से गई थी। मैं कमजोर नहीं हूँ। खुद को गुस्से से निपटती हुई वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। लो भाई, आ गई हमारी साहबजादी। वर्दा को आते देखकर दादा साईं की खुशगवार आवाज पर सभी उसके सिर्फ मुतवज्जे हुए थे। वहीं हमदान की आंखों से देखकर पथरा गई थी। यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ तुम। वर्दा को आते देख शायान ने अपनी साथ वाली चेयर उसके लिए पीछे की थी। बहुत शुक्रिया, मगर मैं अपने बाबा के साथ बैठूंगी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट पास करते हुए जहांगीर खान के साथ वाली चेयर पीछे की। तुमने हमदान भाई को सलाम नहीं किया वर्दा? हम्माद के पूछने पर वर्दा ने मुस्कुराकर उसे देखा था। मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है ये उसे आज पता चला था। अस्सलाम वालेकुम हमदान भाई। हाउ वाज योर फ्लाइट एंड हाउ वाज द जर्नी टू गेट हियर? आपकी फ्लाइट कैसी रही और कैसा रहा यहाँ तक पहुंचने का सफर? उसे इंग्लिश में बोलते देखकर जहां हमदान हैरान था, वहीं जहांगीर खान के चेहरा फखर से खिल उठा था। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा रहा। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोला था।
सब वैसा ही था, मगर ऐसा क्या था जो बदल गया था? वर्दा का मुस्कुराता चेहरा उससे पहले कभी इतना प्यारा नहीं लगा था जितनी वो आज उसे खूबसूरत लग रही थी। उसके सुनहरे बाल पहले की तरह कैद में नहीं थे, उन्हें आजादी दी हुई थी। उसने जब ही तो उसके रुखसार को बार बार चूम रहे थे। कैसा लगा खाना? नूरबग बेगम के पूछने पर हमदान की नजरों का इर्तिकाज टूटा था, जबकि वर्दा खाना खाने में इस कदर मगन थी कि वो हमदान की नजरों की तपिश पर भी जरा ध्यान नहीं दे रही थी। बहुत अच्छा है। हमाद की किसी बात पर मुस्कुराती हुई वर्दा ने लब दबाए थे। वर्दा ने बनाया है। नूरबग बेगम ने मोहब्बत से वर्दा को देखा था। तायम्मी? नहीं, मैंने सिर्फ पुलाव और कोफ्ते बनाए हैं, बाकी सब जकिया बुआ ने बनाया है। उसने साफ गोई से काम लिया था। साफ जाहिर था हमदान साहब कोई भी गलत फहमी मत पालिएगा। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर कोई भी अपनी रियासत तुम्हारे नाम लिख देगा। इतना जायका है तुम्हारे हाथों में। हमजा की शरारत से कहने पर वर्दा ने संजीदगी से उसे देखा। शोर जितना है कायनात में शोर मेरे अंदर की खामोशी से हुआ। मेरी बेटी को किसी रियासत की चाह नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी मेरी रियासत की शहजादी है। जहांगीर खान के मुस्कुराकर कहने पर वर्दा ने मुस्कुराकर अपने बाबा को देखा था। इस बात में तो मैं भी बाबा के साथ हूँ, मेरी बहन लाखों में एक है। वासिफ की तारीफ पर वर्दा ने हैरत से उसे देखा। क्या आप ही को मैं प्यारा हूँ बस, तो मुझे प्यारी नहीं हो सकती? वासिफ के तड़क कर कहने पर वो हंस दी थी। पुलाव की डिश के सिमत बढ़ते हमदान के हाथ थमे थे जब वर्दा ने डिश शायान को पकड़ाई थी। सारा टाइम वो उस पर खामोश नजर डालता रहा था। वो सबके साथ वैसी ही थी, मगर काफी बदलाव आया था उसकी नेचर में। वो समंदर की लहरों की मानंद थी, मगर अब उसकी शख्सियत में गहरा ठहराव आ गया था। बेढंग कहकों की जगह हल्की सी मुस्कुराहट ने ले ली थी, जो उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। कहाँ? शायान के सवाल पर उसने पहले पहल हैरत से उसे देखा, जो आज कुछ ज्यादा ही उस पर तवज्जो दे रहा था। मेरा हो गया है, उसने मुस्कुराकर कहा। वहां से जाने के लिए बढ़ी थी, जबकि उससे मजीद वहां बैठा नहीं जा रहा था। ऊपर से हमदान की नजरों से वो परेशान हो गई थी। एक हफ्ते बाद। तुम मेरी मंगेतर रहो, शायान का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कब आया? बेहतर होगा अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दो, होना तो तुम्हें सिर्फ मेरा ही है। वो गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए बोला। वहम आप अपने दिमाग से निकाल दें, वरना जहांगीर खान किसी के हुक्म की गुलाम नहीं है, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर दुनिया में आप आखिरी शख्स भी होए ना, तब भी मैं आपका इंतखाब नहीं करूंगी। और शायान, अगर शायान से शादी वाली बात सच है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बस आप नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में मुझे। वो गुस्से से दू बदू चिल्लाई थी। मेरा जब मत आजमाओ वर्दा, उसने खुद को काम डाउन करते हुए कहा। वरना क्या करेंगे आप? मेरी बेइज्जती करेंगे? जैसे पहले मुझे जलील किया था वैसे जलील करेंगे? तो ये भूल होगी हमदान खान, क्योंकि मैं वो वर्दा नहीं जो आपसे कमतर थी, शक्ल सूरत से लेकर रुतबे में। मगर अब मैं आपसे कम नहीं हूँ, ना ही पहले थी। पहले भी आपकी सोच का फर्क था। और कौन सी मंगनी की बात कर रहे हैं? उस मंगनी की जिसके होने से पहले ही आप यहाँ से भाग गए थे। वर्दा का लहजा चिढ़ाने वाला था। भागा नहीं था, हमदान ने चबाकर कहा। ओह अच्छा, आप थोड़ी ना भागे थे, आपके भूत ही अगले दिन की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। उसका लहजा तमस्कर उड़ाने वाला था। तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। हमदान बजाय चिढ़ने के उस पर रूबरू हुआ था। नहीं, उसके कड़े अंदाज पर वो अश अश करता रह गया था। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। उसने दरवाजा बंद करके उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हुआ था। मगर हर्ट तो कर दिया था ना? दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती हुई वर्दा ने बिना उसे देखे कहा। मेरी ये टेंशन गलत नहीं थी। उसकी कोशिश को नाकाम बनाता हुआ वो आहिस्तगी से बोला। तरीका कैसा था? ठीक था? वर्दा ने तड़क कर पूछा। गलत था मेरा रवैया, मेरा लहजा, मेरे अल्फाज सब गलत थे, मगर मेरा खुदा गवाह है मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट करने का नहीं सोचा था। वर्दा के सवाल में उसे ढारस मिली थी। अब फर्क नहीं पड़ता मुझे इन सब बातों से। उसने बात खत्म करनी चाहिए। मगर मुझे पड़ता है। अजीब बेबसी थी उसके लहजे में, जिस पर वर्दा लब भींच गई। पढ़ता रहे, मैं शायान से ही शादी करूंगी, उसने जताकर कहा, जबकि हमदान की नम आंखों को देखकर उसका दिल मुट्ठी में कैद हुआ था। ठीक है, फिर हम दोनों यही मर जाते हैं। वर्दा ने चौंक कर उसे देखा। मैं क्यों मरने लगी आपके साथ? हमदान ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर जाने से रोका। क्योंकि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो वर्दा जहांगीर खान, जितनी कि मैं तुमसे करता हूँ, वरना मेरी कई बातें तुम पर उतनी असरअंदाज ना होती। उसने उसके हुलिये पर टॉन्ट किया था। ये मैंने अपने लिए किया है। उसने गुस्से से उसे घूरा। मैंने कब कहा कि मेरे लिए किया है? वो हल्का सा मुस्कुराया था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसे मुस्कुराते देखकर वो भुन कर बोली थी। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी तुमसे माफी मांगता रहूं तब भी नहीं? अपना हाथ छुड़वाने की सही करती वर्दा ने ठहर कर उसे देखा। नहीं, दिल तो कुछ और कह रहा था, मगर दिमाग सब सुनने से इनकारी था। आई एम सॉरी वर्दा, अपने हर लफ्ज हर अमल के लिए शर्मिंदा हूं मैं। उसे झटके से अपने करीब करता हुआ वो निहायत आहिस्तगी से गोया हुआ।
مجھے نہیں چاہیے آپ کی معافی. اس کی نزدیکی پر وہ گھبرائی تھی. مگر مجھے چاہیے. تمہاری معافی اور تمہارا ساتھ دونوں ہی میری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. پلکیں جھپکتی ہوئی وہ اپنی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی. پلیز معاف کر دو. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا جبکہ وردہ کا ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا. آپ مجھ سے جاتے وقت بھی تو معافی مانگ سکتے تھے نا. پھر آخر شکوہ زبان پر آن ٹھہرا تھا. شرمندہ تھا میں اس وقت اور اب بھی ہوں. پلیز معاف کر دو. اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. اس سے مسلسل نظر چرا رہی تھی. کر دوں گی معاف. اس نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر چھڑانا چاہا. ریئلی؟ اس کے مردہ وجود میں جیسے جان در آئی تھی. معاف کروں گی کیا نہیں ہے اس نے جتا کر کہا. 500 بار معافی مانگے اپس اینڈ ڈاؤن کے ساتھ. اس کی ڈیمانڈ پر ہمدان نے حیرت سے اسے دیکھا. بس؟ وہ حیرت سے مسکراتا ہوا وردہ کی معصومیت پر جی اٹھا تھا. کم ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا. آر یو شیور میرے اپس اینڈ ڈاؤن کرنے کے بعد تم شایان سے شادی کرنے سے منع کر دو گی؟ اس سے شادی کر ہی کون رہا ہے؟ اور ویسے بھی شمائلہ اسے کسی اور کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی. شادی؟ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وردہ نے بے اختیاری میں کہا. کیا مطلب سب جھوٹ تھا؟ وردہ نے لب کاٹے تھے. اس سب کو چھوڑے آپ معافی مانگے. وردہ کے کہنے پر وہ اپس اینڈ ڈاؤن کرنے لگا. جتنی مشقت تم مجھ سے کروا رہی ہو آئی سویر وردہ جہانگیر خان اپنی دسترس میں تمہاری سانسیں لینے محال کر دوں گا میں. ہمدان کے زمانی لہجے پر اس کی کان کی لوئیں سرخ ہوئی تھیں. اچھے سے معافی مانگ دی برخودار. دادا سائیں کی آواز اور وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا مسکرایا تھا. جی دادا سائیں معافی بھی مانگ لی ہے اور شادی کے لیے بھی منا لیا ہے. وردہ کے شرم سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ وہ گہرا مسکرایا تھا. ٹھیک ہے اس ہی جمعے کو ہمدان اور وردہ شایان اور شمائلہ کی شادی ہوگی. شادی مبارک ہو مسز ہمدان خان ٹوبی. دروازے کو ان لاک کرتا ہوا وہ اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کرتا ہوا مسکرایا تھا. جی تو فرینڈس کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ ایسی اور سٹوریز پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کو وقت پہ نوٹیفیکیشن مل جائے. مجھے دیجیے اجازت. جلد حاضر ہوں گی نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.